السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، اللہ کی مہربانی، اس کے فضل و احسان سے آج دوسرا روزہ ہم نے پورا کر لیا، رمضان 1446 ہجری کا۔ اللہ عز و جل ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے، پچھلے 2 دنوں میں جو تراویح ہم نے پڑھی اس کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک میں جتنے سارے نیک کاموں کو پسند کرتا ہے وہ سارے نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کی اور وہ کام انجام دینے کی اور وہ کام ایمان و احتساب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم معزز ساتھیو، آج کا دوسرا درس اللہ پر ایمان، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ کل تو سنا تھا آپ لوگوں نے، آج کے دوسرے حصے کی بات شروع ہوتی ہے کہ مسلمان اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ہی جو لوگ گزر چکے ہیں، جو لوگ آنے والے ہیں قیامت تک، سب کا معبود برحق، یعنی ہماری تمام عبادتوں کا سچا حقدار اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا کوئی ایک چھوٹے سے حصے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اب یہاں دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، ذرا غور کیجئے آپ لوگ، ذرا غور کیجئے آپ لوگ۔ شہید اللہ تعالی نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور کس نے گواہی دی؟ والملائکہ، فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ اور کس نے دی؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی۔ غور کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی نے اپنی عبادت میں وحدانیت کو، یعنی عبادتوں کا وہی اکیلا حقدار ہے، اس بات کو پیش کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سچے معبود ہونے کی گواہی کس کس نے دی ہے؟ اللہ نے اور اہل علم، تینوں کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ خود اللہ تعالی گواہی دے رہا ہے، اور اسی طرح سے فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور علم والے کہا تو اس میں انسانوں میں سے جو علم والے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور کون؟ جنات میں سے جو علم والے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں اس بات کو اور مزید تاکید سے بیان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا سچا معبود صرف ایک ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو پتہ نہیں کہاں قرآن میں ہے کر کے سمجھتے بھی نہیں سمجھتے، پتہ نہیں، ورنہ کس قدر درگاہ آباد ہیں، کس قدر مزارات آباد ہیں۔ سجدے جو اللہ کے لیے خاص، سجدے جو صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے درگاہوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ طواف جو صرف کعبۃ اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ درگاہوں کا ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور یہ کرنے والے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں 163، وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا سچا معبود، الہ واحد، صرف ایک معبود ہے۔ پھر فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ذرا الفاظ میں تاکید دیکھ رہے ہیں آپ، کس قدر زوردار انداز میں بیان ہے، اور اسی توحید کے مسئلے کو کتنا ہلکا ہم لوگوں نے لیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں اپنی 2 صفتوں کے 2 ناموں کو بیان کیا، الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں،
اللہ تعالی ہی ہماری تمام عبادتوں کا حقیقی حقدار ہے۔ اس کی دلیل میں ایک دوسرا پیرایا، ایک دوسرا انداز غور کیجئے۔ اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کے نبیوں کا اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، یہ بھی دلیل ہے کہ عبادتوں کا حقیقی حقدار صرف اللہ ہے، ورنہ انبیاء کی تعلیم بیکار نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو کیا کسی ایک نبی کی بھی تعلیم کوئی بیکار تھی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 غور کیجئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ ہی کی یا اللہ کی بھی؟ ہاں، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں۔ اور یہی دعوت حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی۔ اسی سورہ اعراف آیت نمبر 65، آیت نمبر 73، آیت نمبر 85 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور انفرادی طور پر الگ الگ کچھ انبیاء کے ناموں کے ساتھ ذکر کیا تو ہے ہی، لیکن سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اگر ہم غور کرتے ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہاں یہ بات اور واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اس کائنات میں جتنے سارے انبیاء کرام تشریف لائے، سب کی دعوت ایک، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اس ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو اگر پوجا جاتا ہے یا اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجا جاتا ہے، یہ دو لفظوں میں فرق سمجھیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی کرتے ہیں تو بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہر طرح سے بچنے کے لیے بھی کہا تھا۔ کیا ہے آیت؟ وہ سورۃ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا ہے، ان اعبدوا اللہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، یہ پوائنٹ اچھی طرح سے یاد رکھیں، کسی ایک کو نہیں۔ طاغوت ہر وہ چیز، کوئی انسان ہو، کوئی اور ہو، ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے یا اللہ کے علاوہ جس کی اطاعت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو، اور وہ اس سے، یہ پوائنٹ بھی آخر میں رکھنا ضروری ہے، وہ اس سے راضی ہو۔ ورنہ آج عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ رہے لوگ، کیا عیسیٰ علیہ السلام طاغوت ہے؟ کیوں؟ انہوں نے تو منع کیا ہے، وہ اس سے راضی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف موقعوں پر صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی، جو احکامات دیے ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں، اس کی بھی مختلف جو شکلیں ہو سکتی ہیں ان کی وضاحت تک فرما دی۔ اب تک تو ہم کیا سن رہے تھے؟ قرآنی آیتوں سے دلیل سن رہے تھے کہ ہماری تمام عبادتوں کا حقیقی حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ لیکن اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ عبادت کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں نا۔ عبادت کیا ہے؟ اب اس کی کچھ چیزیں، مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، قسم کھانا، مدد مانگنا اور دوسری اس طرح کی چیزیں، ان میں سے کچھ چیزوں کا نام لے لے کر ذکر فرمایا، اور کچھ ایسی چیزیں جن کے کرنے سے انسان شرک میں پڑ جاتا ہے، ان سے ڈرایا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟
صرف اللہ سے مانگو. تو یہاں اس بات میں یاد رکھیں، اس چیز کا مانگنا جس کی طاقت انسان میں کہوں تھوڑا سا پانی دیجئے، میں نے بھی مانگا نہیں مانگا، تو ان کے پاس بوٹل ہے، میں دیکھ کر مانگ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ جیب میں بھی رکھے ہوں، تو یہ شرک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس چیز کی طاقت اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے، اس چیز کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اب جیسے ہمارے بہت سارے لوگ درگاہوں پہ باباؤں کے پاس جا کے اولاد مانگتے ہیں نا، مانگتے نہیں مانگتے؟ اولاد کا دینے والا کون ہے؟ قرآن مجید میں کئی ساری جگہوں پر ہے، لیکن سورہ شورا کے اندر بہت واضح طور پر اللہ رب العالمین نے، اور وہ اولاد کی بات کرنے سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جان لو اولاد کا دینا تو ایک چھوٹی سی بات، سارے آسمان و زمین کی ملکیت کا حقیقی مالک اللہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے. اللہ کی یہ قدرت ہے. لیکن لوگ کہاں جا کے مانگتے ہیں؟ اب یہ شرک ہوگا نہیں ہوگا؟ لیکن ہمارے لوگوں کو کیا سمجھایا گیا؟ نہیں ہم مانگتے تو اللہ ہی سے ہیں، لیکن بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں، وہ دلا دیں گے. وہ خود اپنا غسل نہیں کر سکے مرنے کے بعد، خود اپنا کفن نہیں پہن سکے، خود وہ قبرستان تک نہ جا سکے، منو مٹی کے نیچے ان کو دفنایا گیا، اب ان کے اندر قدرت آ گئی آپ کو دلانے کی. سوچو ذرا، عقل سے کام لو. توحید کو سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لیکن یہ خطاب سب کے لیے ہے کہ جب کچھ مانگنا ہو تو کس سے؟ صرف اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہنا ہو تو کس سے مدد چاہو؟ کس سے مدد چاہو؟ ابھی میں نے ہمارے بھائی پیارے بھائی اعظم سے کہا تھوڑا سا اس کو چلا دیں، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کے چالو کرنے کے لیے ان سے مدد لی نہیں لی میں نے؟ ان کے امکان میں تھا نا، تو اس لیے مدد لیا. کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے پورا وہ. لیکن یہاں مدد سے کیا مراد ہے؟ جس چیز کی طاقت سوائے اللہ کے کسی میں نہیں ہے، ویسی چیز کی مدد اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا. اب جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ کو رات ہو گئی، ہائی وے روڈ تو ہے لیکن ہر طرف سے سناٹا اندھیرا ہے، گاڑی آف ہو گئی. اپنی کوشش بھر آپ نے دیکھا کیا مشکل ہے، سیلف مار رہے ہیں، چالو نہیں ہو رہی، کہاں سے کیا وائر ہے، بیٹری سے کہیں کنیکشن تو نہیں ٹوٹا، کیا ہوا؟ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جو آپ سے ہو سکتا تھا دیکھ لیا. پیرانے پیر یا علی المدد، میری گاڑی کا سہارا مجھے دیکھ لے، مجھے پہنچا دے. یہ صحیح ہے؟ ہاں، آپ 999 کو فون کریں یا 911 کو فون کریں، پہنچ جائیں، یہ مدد صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ میں کچھ مثالیں دے کے کیوں سمجھا رہا ہوں مدد کے بارے میں. یہ 911 999 تو آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ یہاں پر جو مدد کے لیے شرطے یا پھر ٹریفک پولیس اور دوسرے جو بھی آتے ہیں، تو اب ان کو فون کریں گے تو آپ کا لوکیشن مانگیں گے، آپ کی جگہ پہنچیں گے، جو ہیلپ کرنا ہے کریں گے، یعنی تو سطح والے کو بلائیں گے، گاڑی کو لوڈ کر کے ورک شاپ میں جہاں جانا ہے وہاں پہنچانے کے لیے کچھ ہیلپ کریں گے. لیکن اب وہاں کہیں یا علی المدد مجھے سہارا دے، مجھے مدد کر، میری گاڑی چلے، میرے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں، اندھیری میں میں کھڑا ہوا ہوں. یہ اس طرح سے مدد مانگنا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، یہ شرک ہوگا. سمجھ رہے بات کو نا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ. یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے. کیا مطلب؟ فریاد مجھ سے نہیں کی جائے گی بلکہ صرف اللہ ہی سے فریاد کی جائے گی. یعنی مشکل وقت میں جو مدد مانگتے ہیں نا، اسی کو ہم اردو میں فریاد استغاثہ بھی کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ.
جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کر رہے تھے اللہ سے، اور اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ تو یہاں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ ایک واقعہ آتا ہے بعض حدیثوں میں کہ منافق کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، چلو آؤ اللہ کے رسول کے پاس چلیں، آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا فریاد مجھ سے نہیں کی جائے گی، کس سے؟ اب ذرا سوچو یارو انصاف کے ساتھ کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ولی ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی پیر ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نیک آدمی ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر اللہ کا چہیتا پیارا کوئی ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے فریاد نہیں کی جائے گی، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بابا سے فلاں۔ کتنی غلطی میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہم لوگ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے نا۔ آج کل ہمارے پاس لوگ کھاتے ہیں نا، بعض ولیوں کی قسم کھاتے ہیں، یعنی تو کچھ نہیں تو کم سے کم میرے بیٹے کی قسم، میرے باپ کی قسم۔ جائز ہے یہ؟ شرک ہے، شرک ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرقى والتمائم والتولة شرک، جھاڑ پھونک جو قرآن حدیث سے نہ ہو، شرکیہ کلام جس کے اندر ہو، اور اسی طرح سے تعویذ گنڈے جو عام طور پہ لوگ ہمارے پہنتے ہیں نا، اور اسی طرح سے محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کا ایک طریقہ ہے، اس کو ٹیولا کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام شرک میں سے ہیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے تمام اسماء و صفات کو ماننا ہے۔ تو اب یہاں پر غور کیجئے، ہماری عبادتوں کا حقیقی حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ بات اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے بھی معلوم ہوتا ہے، اور پھر ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ جس طرح سے مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، ہماری تمام عبادتوں کا حقیقی حقدار اللہ ہے، ویسے ہی یہ بھی مانے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کی عمدہ صفتیں ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر حدیثوں میں ہے، کچھ چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن مثال میں کچھ چیزیں یہاں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ اب یہ ہنسنا کیا ہوا؟ اللہ کی صفت ہے۔ ہنسنا کیا ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اللہ ہنستا ہے، ہمیں ماننا اللہ ہنستا ہے، بس اتنا ہی، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ کیسا ہنستا ہوگا؟ ہنستے ہیں تو دان دکھتے ہوں گے کیا؟ سامنے کے دکھتے یا بازو کے بھی دکھتے؟ دوسرے اور کسی طرح کی سوچوں میں نہیں جانا۔ اللہ کی صفات کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جتنا ذکر آیا ہے اتنا ہی مانے۔ ان میں سے ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے نا، لیکن یہ قتل سے مراد یہ آپس میں لڑائیاں جو آج کل ہوتی ہیں وہ نہیں، جہاد کے بارے میں بات ہے کہ جہاد اسلام اور کفر کے درمیان میں جب ہو رہا ہے تو اس موقع پر ایک مسلمان کو ایک کافر مار دیتا ہے، تو مسلمان تو کیا ہو گیا؟ شہید، جنت میں جائے گا۔ بعد میں وہ کافر بھی اسلام قبول کرتا ہے اور وہ بھی جنت میں جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بس ختم ہو رہا ہے، ہم درس ختم کر رہے ہیں ابھی، کہ لا تزال جہنم یلقى فیہا فتقول، جہنمیوں کو برابر جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے، اور وہ کہتی جائے گی کیا ابھی اور ہیں، کیا ابھی اور ہیں، یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے سمٹ جائے گا، اور اس وقت وہ کہے گی بس بس۔ اب اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کی کیا صفت بیان ہوئی؟ کیا صفت بیان ہوئی؟ اللہ کے قدم کے بارے میں۔ بس ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کو قدم ہے، جہنم میں اللہ پیر رکھتا، اپنا قدم رکھتا، یہ سب چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں، جلتا نہیں، وہ نہیں ہوتا، کتنا بڑا ہوگا، کیا ہے، یہ سب کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں صرف حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا،
اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ تب اس حدیث کے اندر اللہ کے مٹھی کا ذکر ہے اور اللہ کا اپنے دائیں ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لینے کا ذکر ہے، لیکن کس طرح سے ہے، کیا اس کی تفصیل اس کھوج میں ہم کو نہیں جانا ہے۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان جب اللہ کی صفات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو کسی بھی صفت سے متصف مانتا ہے تو ہرگز یہ عقیدہ نہ ہو، نہ یہ خیال دل میں آئے کہ اللہ کا ہاتھ کسی بھی طرح مخلوق کے مشابہ ہو یا کسی اور طرح سے سوچ نہ آئے۔ بس ہمارا ایمان ہونا ہے کہ یہ صرف ناموں میں، یعنی ہاتھ کہہ رہے اللہ کا، ہم انسانوں کے دوسروں کے بھی ہاتھ کہتے ہیں، نام ایک جیسا ہے لیکن اس کی صفت اور اس کی پوری شکل اور اس کی تفصیلات بالکل الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایمان سے متعلق یہ کچھ باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، علم سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔